أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ النور کی یہ چھٹی رکوع یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ ان 3 آیاتوں میں اللہ رب العزت نے اپنی شان بیان فرمائی ہے کہ کیسے اللہ رب العزت کے لیے انسانوں کے علاوہ بھی یعنی آسمان زمین جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے سب اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سب کے سب اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی بادشاہی کے بارے میں بتایا ہے کہ زمین و آسمانوں کی ساری حکمرانی، ساری بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ سب کے سب جتنی بھی مخلوقات ہیں یا جتنی بھی جہانیں ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، سب کے سب اللہ رب العزت کی بادشاہی کے نیچے ہیں۔ اور تیسری آیات میں اللہ رب العزت نے بادلوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ کیسے اللہ رب العزت بادل کو ہنکاتے ہیں، پھر اس سے بارش یا جو برف برستی ہے کیسے اللہ رب العزت ان کو برساتے ہیں، اور پھر جس کو چاہتے ہیں اس سے نقصان پہنچاتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس نقصان کو اس سے پیر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان 3 آیاتوں میں یہ فرمایا کہ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، والطیر صافات، اور پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں، یعنی ہر چیز اللہ رب العزت کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی نہیں دیکھی ہے کہ آسمان بھی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں، زمین بھی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہواؤں میں پر پھیلائے ہوئے پرندے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، جتنی بھی مخلوقات ہیں البتہ یہ سب کے سب اپنی نماز کا طریقہ، اپنی تسبیح کا طریقہ جانتے ہیں۔ جیسے ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، ہم اپنی نماز کا طریقہ جانتے ہیں کہ کیسے ہمیں نماز ادا کرنی ہے، کیسے ہمیں اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے، کیسی تسبیح کرنی ہے۔ اسی طرح باقی جتنے بھی مخلوقات ہیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہر مخلوق اپنے نماز کا طریقہ بھی جانتی ہے اور اپنے تسبیح کا طریقہ بھی جانتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ساری جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ سب کے سب اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تسبیح اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اب یہ بھی بیان کیا کہ ان میں سے ہر ایک کا طریقہ بھی الگ الگ ہے۔ جیسے انسان کا طریقہ الگ ہے، اسی طرح پرندوں کا، پہاڑوں کا، ہر چیز کا طریقہ الگ الگ ہے۔ آگے فرمایا واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ رب العزت جانتے ہیں جو یہ کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت ہر چیز سے باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جو بھی مخلوق جو بھی چیز کر رہی ہے، جو بھی کام کر رہی ہے، اللہ رب العزت کو سب پتہ ہے، وہ کسی چیز سے بے خبر نہیں ہے بلکہ ہر چیز سے باخبر ہے۔
اگلی آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی بادشاہی ہے اور زمین کی بادشاہی ہے۔ آگے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ بادشاہی آسمانوں کی ہو، چاہے زمین کی ہو، چاہے ہواؤں کی ہو، چاہے فضاؤں کی ہو، ہر چیز کی بادشاہی اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اس کی تصرف، اس کا ہر چیز میں تصرف ہے، اس کا ہر چیز میں قبضہ ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ مر کر اللہ رب العزت کے ہاں ہی جائیں گے، اس کے سوا یہ کہیں نہیں جائیں گے، یعنی ان کا ٹھکانہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، یہ کہیں اور نہیں جائیں گے، مرنے کے بعد اللہ کے ہاں یہ جائیں گے اور وہاں ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اگلی آیت میں فرمایا الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت ہنکاتا ہے؟ کیسے ہنکاتا ہے اللہ رب العزت بادلوں کو؟ ہنکانا اسے کہتے ہیں کہ کوئی جانور ہو، مثلا اونٹ ہو، اس کو پیچھے سے چلایا جائے، یعنی انسان اس کے پیچھے ہو اور جانور اس کے آگے ہو اور اس کو چلا رہا ہو، یہ انسان اس کے پیچھے جا رہا ہو، کوئی لکڑی وغیرہ ہاتھ میں ہو، اس کو ہنکا رہا ہو یا مار رہا ہو، جو بھی کر رہا ہو، آواز نکال رہا ہو، اور جانور اس کے آگے جا رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں ہنکانا۔ تو آپ فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ رب العزت ان بادلوں کو ہنکاتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ کیسے اللہ رب العزت کے حکم سے یہ جو بادل ہیں یہ چلتے ہیں۔ یہ جو جانور کو ہنکاتے ہیں وہ بھی جانور کو حکم کرتا ہے، پیچھے سے آواز لگا رہا ہوتا ہے، تو حکم کے مانندی ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت وہی فرمانا کہ کیسے اللہ رب العزت کے حکم سے ہی چلتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا یہ سب کچھ؟ آگے فرمایا ثم یؤلف بینہم، پھر ان کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، یعنی ایک ٹکڑا ایک جگہ میں ہوتا ہے، دوسرا ٹکڑا دوسری میں جگہ ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العزت ان کو اپنے حکم سے ہنکاتا ہے تو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت وہی فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو ہنکاتے، ان کے اللہ کے حکم سے چلتے چلتے ہی ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں۔ آگے فرمایا ثم یجعلہ رکاما، پھر انہیں تہ بتہ گٹا میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی آپ آسمان کی طرف دیکھو، جب بادل کو دیکھتے ہو تو کیسے گٹائے تہ بتہ ہوتی ہے، تو اللہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے برس رہی ہے، یعنی ان بادلوں کے درمیان سے ان جو تہ بتہ گٹائے بنی ہوتی ہے ان کے درمیان سے بارش برس رہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور آسمان میں بادلوں کی شکل میں جو پہاڑ ہوتے ہیں اللہ ان سے اولے برساتا ہے۔ اب جو بادل ہوتے ہیں کبھی دیکھا ہوگا کہ وہ پہاڑوں کی جیسے نظر آتے ہیں، جب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے اولے برساتا ہے۔ اولے کہتے ہیں وہی برف کو، جو برف برستی ہے ان کو اولے کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا آسمان میں بادلوں کی شکل میں جو پہاڑ ہوتے ہیں، جو پہاڑ بنے ہوئے ہوتے ہیں بادلوں کی شکل کے، اللہ ان سے اولے برساتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، فرمایا کہ پھر جس کے لیے چاہتا ہے اس جو اولے برس رہے ہوں، جو بارش برس رہی ہو، جو پہاڑوں کی شکل میں ہو، جو بادل بنے ہوتے ہیں ان سے جو اولے برس رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے پھر چاہتے ہیں اس کو مصیبت بنا دیتے ہیں۔ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور جس سے چاہتے ہیں اللہ رب العزت ان کو پھیر دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت جس کو عذاب دینا چاہتے ہیں اس کو پہنچاتے ہیں، اور جس کو عذاب نہیں دینا چاہتے اللہ رب العزت اس برفباری کو ان سے پھیر دیتا ہے، وہ جو طوفان ہے ان کو اس سے پھیر دیتا ہے۔ آگے فرمایا یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، فرمایا ایسا لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی اچک لے جائے گی۔ یعنی جو بادل برس رہے ہوتے ہیں، جس سے اولے برس رہے ہوتے ہیں یا بارش برس رہی ہوتی ہے، یہ اس کی جو بجلی ہوتی ہے ایسے کڑک رہی ہوتی ہے، ایسے چمک رہی ہوتی ہے، گویا کہ انسان اگر اس کو دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں اس کو دیکھتا رہوں تو یہ میری بینائی، یعنی میرے آنکھوں کی بینائی اچک کے لے جائے گی اور میں اندھا ہو جاؤں گا۔
تقبل اللہ منی.